الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور یقینی اور یہ لوگ اس کے ذریعے سے نقصان پہنچانے والے نہیں تھے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے، اور یہ وہ چیز سیکھتے جو انہیں نقصان دیتی، انہیں نفع نہیں پہنچاتی، اور یقینی طور پر ان کو معلوم تھا کہ جس نے اسے حاصل کیا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور کتنی بری ہے وہ چیز کہ جس کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ کاش یہ لوگ جانتے، اور اگر یہ لوگ ایمان رکھتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑا ثواب بھی ان کے لیے بہتر تھا۔ کاش یہ جانتے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 102 اور 103 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ یہود کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے کہ وہ جادو سیکھنے اور جادو کرنے کے عمل میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جادو مؤثر تو ہے، اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کی تاثیر مختلف انداز کی ہوتی ہے، لیکن تاثیر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے حکم کے تابع ہے۔ فرمایا کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اس کے ذریعے سے وہ نقصان پہنچانے والے نہیں تھے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے۔ کائنات کی کوئی سی بھی چیز ہو اور اس کی کوئی سی بھی تاثیر ہو، اللہ کی مشیت ہی کے تابع ہے۔ بہرحال جادو بھی اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ اس حقیقت کو جان لینے اور سمجھ لینے کے بعد ایک ایمان والے سے تقاضا کیا ہو سکتا ہے؟ تو تقاضا یہ ہوگا کہ جب منفی یا مثبت جو بھی چیزیں اثر انداز ہونے والی ہیں اس دنیا میں، سب پر کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور ساری چیزیں کام اس وقت کرتی ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کی اجازت ہو، تو کیوں نہ پھر لو اللہ ہی سے لگایا جائے اور سارے امور اور سارے معاملات میں اللہ ہی کی طرف رجوع کیا جائے۔ اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو جہاں نہیں بچنے کا موقع ہوگا نا وہاں بھی بچیں گے، اور اللہ بچانے والا ہے تو وہ بچائے گا۔ تو اس یقین کے ساتھ جینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو جو نصیحت فرمائی تھی، قیمتی نصیحتیں، ان میں آخر میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ یہ بات سمجھ لو اور اچھی طرح جان لو کہ ساری کی ساری امت اگر متفق ہو جائے
اس بات پر کہ تھوڑا کچھ فائدہ تم کو پہنچائے تو نہیں پہنچا سکتی ہے، مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اور کہا کہ اگر سب کے سب اس بات پر متفق ہو جائیں، جمع ہو جائیں کہ تم کو نقصان پہنچانا ہے تو نہیں پہنچا سکتے، مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ تو لکھنے والا اللہ ہے، اور اپنے لکھنے کو میٹنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ جب اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے تو رجوع اللہ ہی کی طرف ہونا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَقَدْ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور یہ وہ چیز سیکھتے تھے کہ جو ان کو نقصان پہنچاتی تھی، ان کو نفع نہیں دیتی تھی۔ تو اس سے ظاہری طور پر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جادو میں کچھ وہ بھی ہے کہ جس سے فائدہ بھی پہنچ سکتا ہے، فائدہ کہ انہوں نے چھوڑ دیا اور نقصان کے پیچھے، نقصان دہ چیزوں کے پیچھے یہ پڑ گئے۔ یہ تفریق کرنا یہاں مقصود نہیں ہے، یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ جو کچھ سیکھ رہے تھے وہ، اور جو کچھ یہ عمل تھا نا، وہ عمل ہی پورا کا پورا نقصان دہ تھا۔ تو جادو کا جو عمل ہے نا وہ نقصان دہی ہے، اور اس کا جو استعمال ہوتا ہے وہ منفی کاموں کے لیے اور نقصان دہ کاموں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ جادو سے کسی خیر کا کام نہیں کیا جا سکتا ہے، اور خیر کے کسی کام کے لیے اس کا استعمال نہیں ہوگا۔ پوری انسانی تاریخ میں، پوری انسانی تاریخ میں جادو کے ذریعے سے کسی مثبت کام کے انجام پانے کی کوئی مثال ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ جادو کے ذریعے سے کوئی اچھا کام نہیں ہوگا؟ تو اس لیے نہیں ہوگا کہ جادو کا جو سرچشمہ ہے نا اصل، وہ کیا ہے؟ تو کس کی طرف سے جادو ہے؟ کون سکھاتا ہے؟ شیطان کی طرف سے جادو ہے، اور شیطان منبع خیر، خیر کا سرچشمہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس کے ذریعے سے خیر کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جب سرچشمہ غلط ہے نا تو اس کا نتیجہ اور رزلٹ اور اس کے اثرات بھی غلط ہی ہونے والے ہیں۔ اس لیے جادو سراپا کیا ہے؟ شر ہے، خیر اس میں نہیں ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بھی ایک چیز ہے جس کو سیکھ سکتے ہیں اور اس کے ذریعے بھی کوئی اچھا کام کیا جا سکتا ہے نا، اس کے ذریعے سے کوئی خیر کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور یقینی طور پر ان کو معلوم تھا کہ جنہوں نے اس کو حاصل کر لیا نا ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ دو باتیں یہاں موٹی ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ کہ پہلی بات یہ کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ جو کچھ حاصل کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ اور غلط کس حد تک ہے؟ تو اس حد تک ہے کہ آدمی کو دائرہ اسلام سے نکالتے ہیں۔ تو یہ علم کی بنیاد پر انہوں نے حاصل کیا، جہل کی بنیاد پر حاصل نہیں کیا ہے۔ دھوکے میں پڑ گئے ہوں، ان کو سمجھ میں نہیں آیا ہو کہ یہ کرنا چاہیے، اس میں کچھ خیر کا بھی کام ہو سکتا ہے نا، اس قسم کا کوئی شبہ وہاں نہیں تھا۔ جانتے اور بوجھتے ہوئے انہوں نے جادو کا علم حاصل کیا ہے، تو علم کی بنیاد پر انہوں نے ہلاکت کا سودا کیا۔ اور دوسری بات جو واضح ہے کہ یہ ہلاکت ہی کا سودا ہے، ہلاکت کا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جس نے اسے حاصل کیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو آخرت میں حصہ کس کا نہیں ہے؟ بالکلیہ نفی خیر کی، اچھائی کی کس کے لیے ہوگی؟ تو اس سے پہلے بھی بات آئی ہے ہمارے سامنے کہ یہ اس کے لیے ہوگی جو اسلام کے دائرے سے نکل جائے۔ اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ کہے کہ کچھ حصہ ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ جادو سیکھنے والا اور جادو کرنے والا کیا ہے؟ اسلام کے دائرے سے نکل جانے والا ہے، اور کفر کے دائرے میں چلا جانے والا، اور کفر کے دائرے میں جو داخل ہو گیا نا وہ آخرت میں کسی بھی خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کتنی بری چیز ہے کہ جس کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ کیا ہے وہ؟ تو دنیا میں بھی تکلیف کا ذریعہ، آخرت میں بھی مصیبت کا سبب۔ اس کا سودا کون کرے گا؟ یہ کس کی عقل ہے؟ یہ کون سی عقل بندی کی بات ہے؟ اللہ نے کہا لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جانتے۔ تو اب ذرا ایک بات ہے اس پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو پتہ ہے کہ جو یہ علم حاصل کرے آخرت میں اس کا
کوئی حصہ نہیں ہے، پتہ ہے کہہ رہا اللہ۔ اور یہاں یہ کیا کہہ رہا، لو کانوا یعلمون، کاش کی اس بات کو وہ جانتے، تو جاننا بھی ہے اور نہیں جاننا بھی ہے۔ دو باتوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا، تو دو باتیں کیسے جمع ہوں گی؟ جاننا بھی ہو اور نہیں جاننا بھی ہو، کیسے ہوگا؟ تو علماء کہتے ہیں کہ جاننا تو جاننا ہے، یعنی علم برائے علم کی بات ہو رہی ہے وہاں، اور یہاں جو علم ہے نا وہ برائے عمل ہے۔ تو وہ علم کے جس سے عملی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے فائدہ نہیں اٹھایا جائے نا، علم ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں وہ علم۔ اور ایسے علم کا ہونا اور نہیں ہونا کیا ہے؟ برابر ہے۔ تو جہاں علم ہونے کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہاں کیا ہے؟ ظاہری طور پر پتہ ہے۔ اور جہاں نہیں جاننے کی بات کی، کاش کے یہ جانتے، وہاں کیا ہے؟ علمی اعتبار سے صرف نہیں، جاننے کے اعتبار سے نہیں بلکہ عمل کے اعتبار سے جانتے ہیں، اور اس علم سے کہ جو ان کو حاصل تھا اس سے فائدہ اٹھاتے۔ علم وہی ہے حقیقت میں کہ جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی کی زندگی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ثواب ہے وہ بہتر ہے، بہرحال بہتر ہے۔ کیا ہے وہ؟ آخرت کا ثواب۔ تو آخرت کا ثواب کچھ بھی ہو، معمولی ہی کیوں نہ ہو، وہ دنیا بلکہ پوری دنیا سے کیا ہے؟ بہتر ہے، پوری دنیا سے بہتر ہے۔ اور یہاں مفسرین نے نقطہ بیان کیا کہ لمثوبہ، ثواب تو یہ نکرہ ہے، کوئی سا بھی ثواب، تھوڑا بھی اور معمولی قسم کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو ملنے والا ہے نا، وہ دنیا کے بالمقابل، پوری دنیا کے بالمقابل کیا ہے؟ بہت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک سوئی ہے، اس کو سمندر میں داخل کرو تو سمندر سے سوئی کے ساتھ جو پانی آئے گا نا وہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ دنیا ہے، اور جو باقی رہ گیا نا وہ سمندر ہے۔ ایک وضاحت کرنے کے لیے، ورنہ یہ کہنا چاہیے کہ معاملہ اس سے بھی آگے ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لموضع صوت فی الدنیا فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، کوڑا مارنے کا آلہ، کہا کہ جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ یہ دنیا سے اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ تو یہ بہتر ہے، تھوڑا بھی بہتر ہے، لیکن کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کیا ہے؟ بہتر ہے اور باقی، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ لیکن یہ تاریخ ہے انسان کی کہ آدمی جانتے ہوئے اور بوجھتے ہوئے کیا کرتا ہے؟ گھاٹے کا یہ سودا کرتا ہے، اور معلوم ہے کہ ہلاکت کے گڑھے میں گرنا ہے، لیکن اس کے باوجود اس گڑھے کو قبول کرتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو بات ختم کر رہا ہوں میں، ایک وجہ کیا ہے؟ وہ تو جو شیطان ہے دشمن، وہ لگا ہوا ہے اور وہ الٹا کھیل کھیلتا رہتا ہے اور ذہن کو پھراتا رہتا ہے۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے رنگینیوں سے رنگ دیا ہے، اور یہ دکھنے والی چیزیں سامنے، تو انسان جو سامنے دکھ رہی ہے نا، جو دکھے وہ بکے کے مسئلے میں الجھ جاتا ہے، اور جو سامنے سوچتا ہے کہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے، کل کے لیے دیکھا جائے گا۔ اور تیسری بات جو بنیادی ہے، جو ہمارے سامنے آتی رہی ہے کہ جو اتنا بڑا نقصان ہے، یہ نقصان کیوں قبول کر لیا جاتا ہے؟ تو دیکھیے، چھوٹا نقصان، چھوٹے جمع ہو گئے تو جمع ہوتے ہوتے مزاج اور ذہن اس قسم کا بن جاتا ہے نا کہ خسارہ ہی کا مزاج بن جاتا ہے، اور آدمی نقصانات کا اس قدر عادی ہو جاتا ہے کہ بڑا بھی نقصان قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹے جمع کرنے کی مصیبت ہے کہ آج بہت بڑی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ سب سے بڑی مصیبت قبول کرنے کے لیے آدمی تیار ہو گیا ہے۔ تو اس لیے جمع ہونے نہیں دینا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، غلطی ہو تو استغفار کرنا چاہیے، اور اگر کوتاہی ہوتی ہے تو اچھائی کے ذریعے سے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الحسنات یذھبن السیئات،
نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ہم یہ محسوس کریں اگر زندگی میں کبھی کہ کوتاہی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہو گئی ہے تو فوری کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ کوئی اچھا کام کر لے۔ اگر دوری ہوئی ہے، گناہ سے دوری ہوتی ہے تو پھر قریب ہونے کا بھی کوئی سبب اختیار کر لینا چاہیے۔ اللہ سے دعا کہ باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔